السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاویۃ بن جاہمۃ ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 421 ہے اور باب البر والصلہ کی تیسری فصل جاری ہے۔ حضرت معاویہ ابن جاہمہ سے مروی ہے کہ حضرت جاہمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فقال هل لک من ام، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ یعنی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال نعم، انہوں نے عرض کیا، ہاں میری ماں زندہ ہے۔ قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی صحبت کو لازم کر لو، ان کی خدمت کو لازم کر لو، کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے پاس ہے۔ رواہ احمد والنسائی والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد اور نسائی نے روایت کیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو یعنی حضرت جاہمہ کو جہاد میں شرکت کے بجائے ماں کی خدمت کا مشورہ دیا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی والدہ ان کی خدمت کی محتاج ہیں اور اس وقت ضرورت ہے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کریں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی ماں کی صحبت کو لازم کر لیں، ان کی خدمت کریں، یہ ان کے حق میں جہاد میں شرکت سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ آدمی جہاد میں جو شرکت کرتا ہے تو اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور وہ بندہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے، یعنی تم ماں کے قدموں میں پڑے رہو، اس کی خدمت کرو، قدم بوسی کرو تو جنت تمہیں وہیں مل جائے گی۔ گویا تلواروں کے سائے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے موقع پر تم ماں کے قدموں میں پڑے رہو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا، کانت تحتی امرأۃ احبها وکان عمر یکرہها، میرے نکاح میں ایک خاتون تھی جن سے میں محبت کرتا تھا اور عمر یعنی میرے والد عمر اسے ناپسند کرتے تھے۔ فقال لی طلقها، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس خاتون کو طلاق دے دو۔ فابیت، اور میں نے انکار کر دیا۔ فأتی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، تو عمر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے اسے ذکر کیا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلقها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو طلاق دے دو۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے
کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہیں تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو حق ماں باپ کی طرف ہوگا تو ایسی صورت میں طلاق دینا واجب ہے، اور یا تو حق بیوی کی طرف ہوگا تو ایسی صورت میں والدین کو راضی رکھنے کے لیے بھی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے۔ تو گویا اگر ماں باپ حق پر ہیں، غلطی بیوی کی ہے، جب یہ تو یہ حکم واجب ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ماں باپ کی ہے اور حق عورت کیا حق پر ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کی رضا کے لیے یہ جائز ہے۔ وعن ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ، اور حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ قال ہما جنتک و نارک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں، یعنی تیرے جنت میں داخل ہونے کا بھی سبب اور ذریعہ ہے، اور تیرے جہنم میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر تو نے ان کی خدمت کی، انہیں ہمیشہ راضی رکھا تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے انہیں ناراض کیا، انہیں تکلیف پہنچائی تو جہنم میں جاؤ گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والداہ او احدہما وانہ لہما لعاق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ایک بندے کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ان دونوں کا نافرمان ہوتا ہے، یعنی ماں باپ دونوں دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتے ہیں کہ بیٹا ان دونوں کا نافرمان ہوتا ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہوتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اس کا نافرمان ہوتا ہے، لیکن بعد میں سمجھ اسے آتی ہے، فلا یزال یدعو لہما، تو وہ بندہ ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، اور ان کے لیے مغفرت چاہتا رہتا ہے، حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًّا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ یعنی جب یہ بندہ اپنے ماں باپ کے حق میں ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ماں باپ کو اس بندے سے راضی کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکوکار لکھ دیتا ہے، جو پہلے نافرمان تھا وہ نیکوکار لکھ دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کی زندگی میں خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ خدمت یہی ہے کہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے اپنے والدین کے حق میں، اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے دو دروازے صبح کے وقت کھلے ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر ایک کے حق میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے صبح کیا تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْبَحَ، اور بعض نسخوں میں من امسا عاصیا للہ فی والدیہ، اور جس نے اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے صبح کی یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شام کی، اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، تو اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ان کانا واحدن فواحدہ، اور اگر ایک کی نافرمانی کی اس نے تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے جہنم کا۔ قال رجل وَإِنْ ظَلَمَاهُ، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں تو جب بھی ایسے ہی ہوگا؟
کہ اگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوگا؟ قال وَإِنْ ظَلَمَاهُ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ جو اتنی مشقتیں برداشت کر کے اولاد کی تربیت کرتے ہیں وہ کبھی ماں باپ پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، اگرچہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ ظلم کر رہے ہیں۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ کے لیے 70% یا 75% حاضری کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو آپ میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، تاکہ آپ کی غیر حاضری کم ہو اور آپ ایک کامیاب عالم دین بن سکیں۔ تو اسی طرح سے ماں باپ بھی جو قید و بند لگاتے ہیں، جس کا پابند آپ کو بناتے ہیں، اس میں آپ ہی کی بہتری ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آزاد خیالی کی وجہ سے وہ ظلم محسوس ہوتا ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہی سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا، جو نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ کی جانب رحمت کی نظر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور لکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک حج مقبول کا جو اجر و ثواب ہے تو اللہ رب العزت ایک نظر رحمت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھنے کے بدلے حج مقبول کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، اسے عطا فرماتا ہے۔ قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے، یعنی اگر وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے رحمت کی نظر 100 بار ان پر ڈالے تو کیا 100 حج مبرور اس کے لیے لکھ دیے جائیں گے؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 100 مرتبہ بھی اگر نظر رحمت ڈالے تو 100 حج مبرور لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر واطیب، اللہ بڑا ہے اور اللہ پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس سے عظیم ہے جو تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی بھلائیاں اس سے بہت زیادہ ہیں جو شمار کی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی قدرت کی جانب کسی کوتاہی اور نقصان کی نسبت کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تو ایک بندے کو روزانہ 100 حج مبرور کا ثواب کیا اس سے بھی زیادہ اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس معمولی عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا آسان کام ہے کہ آدمی رحمت کی نظر ڈالے اور حج مبرور کا ثواب حاصل کرے۔ وعن ابی بکرۃ قال، اور حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ منہ ما شاء، سارے گناہ اس میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا، الا حقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، فإنہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، کیونکہ اس ماں باپ کے نافرمان کو مرنے سے پہلے زندگی میں سزا دی جاتی ہے۔ یعنی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو آخرت میں جو سزا اسے ملے گی وہ تو ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ باقی گناہوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جسے چاہے گا اس کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائے، اور اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے، دنیا میں بھی دے دی جاتی ہے۔ وعن سعید بن العاص قال، اور سعید بن عاص سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوہ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائیوں میں بڑے کا حق، یعنی بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہی ہے جیسے والد کا حق
اپنے بیٹے پر ہوتا ہے۔ وہ اس سے سمجھ میں آیا کہ چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ بڑے بھائی کی تعظیم و توقیر اسی طرح سے کریں جس طرح سے والد کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ بڑا بھائی یہ باپ کے درجے میں ہے اور چھوٹے بھائی یہ اس کے لیے اولاد کے درجے میں ہے۔ تو بڑے بھائی پر بھی یہ لازم ہے کہ چھوٹے بھائیوں پر وہ شفقت کرے، رحمت کر رحم سے کام لے اور ان کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کا بہتر انتظام کرے اور اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ رول بیہقی الاحادیث الخمسہ فی شعب الایمان، امام بیہقی نے یہ آخر کی 5 حدیثیں شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ تو یہ باب یعنی باب البر والصلہ یہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرا باب ہے باب الشفقت والرحمت علی الخلق، مخلوق پر، خلق خدا پر شفقت اور رحمت کا باب۔ اس باب کے اندر مصنف وہ احادیث ذکر کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ آدمی کو خلق خدا پر رحم کرنا چاہیے اور ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ الفصل الاول عن جریر ابن عبداللہ قال، جریر ابن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم نہیں فرماتا ہے جو ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ لوگوں پر رحم کرتا ہے، خلق خدا پر رحم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم فرماتا ہے یہاں، اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس شخص پر نہیں ہوتی ہے۔ باقی جو عام رحمت ہے وہ تو ہر ایک پر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی عطا کرنا، کھانے پینے کا سامان مہیا کرنا اور آسائش کی چیزیں فراہم کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ رحمت عامہ ہے جو سب کو شامل ہے، اس کے دشمن بھی اس میں شامل ہیں اور دوست بھی شامل ہیں۔ لیکن جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر نہیں ہوتی ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی، ایک بدوی صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال اتقبلون الصبیان، تو انہوں نے دیکھا کہ اور صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، تو وہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو جب وہ اس اعرابی نے دیکھا کہ یہ اپنے بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں تو اس اعرابی نے کہا اتقبلون الصبیان، کیا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ فما نقبلهم، ہم تو انہیں کبھی بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمۃ، یہ ان الف کے فتحے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو مصدریہ ہوگا، اور ان پڑھ سکتے ہیں حمزہ کے کسرے کے ساتھ، اس صورت میں وہ شرطیہ ہوگا۔ اگر وہ فتحے کے ساتھ ہے تو معنی کیا ہوگا کہ میں تیرے لیے اس بات کا مالک نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل سے رحمت کو نکال رہا ہے تو میں اسے لوٹا دوں۔ عبارت ہوگی لا املک دفع نزع اللہ الرحمت عن قلبک، یعنی تیرے دل سے اللہ کے رحمت کے نکال لینے کو دفع کرنے پر میں قادر نہیں ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں اسے تم تک نہیں لوٹا سکتا۔ اور ان شرطیہ پڑھیں تو معنی کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او املک لکا، کیا میں تیرے لیے اسے پیدا کرنے کا مالک ہوں اگر اللہ تعالیٰ تیرے دل سے رحمت کو نکال لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں اسے تیرے دل میں پیدا نہیں کر سکتا، اسے موجود نہیں کر سکتا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو شخص اولاد پر رحم نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں گویا رحمت نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے رحمت کو سلب کر لیتا ہے یا اس کے دل میں رحمت رکھتا ہی نہیں ہے۔ وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا جاءتنی امرات،
ومعها ابنتان لها، میرے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی اور اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، تسألونی، وہ عورت مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، تو اسے میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملا، فاعطیتہ ایہا، تو میں نے وہ کھجور اسے دے دی، فقسمتها بین ابنتیہا، تو اس نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، ولم تأکل منہا، اور اس میں سے خود نہیں کھایا، ثم قامت فخرجت، پھر وہ خاتون اٹھی اور باہر چلی گئیں، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لائے، فحدثتہ، تو میں نے حضور سے اسے بیان کیا، فقال، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کنا له سترا من النار، جس شخص کو ان بچیوں کے سبب سے کسی شے میں آزمایا گیا تو اس نے ان پر احسان کیا کہ یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بچیاں عطا فرمائیں اور اس کے بعد کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آئی اور اس نے اس کے اوپر صبر کیا اور بچیوں پر احسان کیا، تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں گی اور جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عالی جاریتین حتی تبلغا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عالی جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں پہنچ گئیں، یعنی بلوغ کی منزل کو پہنچ گئیں، بالغ ہو گئیں، یا یہ کہ وہ اپنے شوہروں کے پاس پہنچ گئیں، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں یا اپنے شوہروں کے پاس پہنچ گئیں، جا یوم القیامت انا وہوا ہاکذا، تو میں اور وہ دونوں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گے، وضم اصابعہ، اس طرح کہتے ہوئے اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو ملا لیا، یعنی جس طرح سے انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ دکھائی دے رہی ہیں، اسی طرح سے میں اور وہ روز قیامت آئیں گے، یعنی بچیوں کی پرورش کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و احسان ہوگا، اتنا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی دے گا اور جنت میں اسے میرا قرب عطا فرمائے گا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح سے ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ وَأَحْسَبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطِرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے گمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اس نفلی نماز ادا کرنے والے کی طرح سے ہے جو تھکتا نہیں ہے، اور اس روزے دار کی طرح سے ہے جو افطار نہیں کرتا ہے، یعنی رات میں نفلی نماز پڑھنے والا نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے، رات بھر وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اور ایسے ہی دن بھر روزے رکھتا رہتا ہے، افطار نہیں کرتا ہے، تو جس طرح سے اسے اجر و ثواب ملے گا اسی طرح سے اس شخص کو اجر و ثواب ملے گا جو بیوہ اور مسکین پر خرچ کرتا ہے۔ السعی کا معنی ہوتا ہے کمانے والا، کوشش کرنے والا، محنت کرنے والا، تو مراد کیا ہے کہ جو ان پر خرچ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور پھر ان پر خرچ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی طرح سے ہے، اور اس شخص کی طرح سے ہے جو رات میں قیام کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، افطار نہیں کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن سہل بن سعد قال، اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا وکافد الیتیم لہ ولغیرہ فی الجنہ ہاکذا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور اپنے اور دوسرے کے یتیم کی کفالت کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے، جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ وہ اشارہ بالسبابہ والوسطی، اس طرح کہہ کر کے اشارہ کیا سبابہ اور وسطیٰ سے، یعنی دونوں انگلیاں آپ نے اٹھائیں اور قریب قریب کی، وفرج بینہما شیئا، اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی کر دی، یعنی جس طرح سے ان دونوں انگلیوں میں تھوڑی سی ابھی کشادگی معلوم ہو رہی ہے، اسی طرح سے وہ شخص جو اپنے یتیم کی یا دوسرے کے یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اپنے یتیم کا مطلب یہ ہے کہ پوتا ہے اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر بات ہے دادا اپنے پوتے کی پرورش کرتا ہے تو پوتا یتیم ہے تو یتیم اپنا ہوا، یا اپنے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا ہے اس کی پرورش کرتا ہے تو یتیم بھی اپنا ہوا، یا ایسا کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک اجنبی یتیم ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے تو وہ جنت میں ساتھ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یتیم چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، اگر یتیم کی آدمی کفالت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے تو وہ جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور ان سے بہت قریب ہوگا، جس طرح سے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن النعمان ابن بشیر قال، اور حضرت نعمان ابن بشیر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومنین کو دیکھو گے باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں جسم کی طرح سے، یعنی ان امور میں مومنین ایک جسم کی طرح سے ہیں۔ اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جب جسم میں ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، اذا اشتکا عضوا یعنی جب جسم ایک عضو کی تکلیف کی شکایت کرتا ہے، جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد، تو ما بقیہ جسم اس عضو کے لیے ایک دوسرے کو بے خوابی یعنی بیدار رہنے اور بخار کی طرف بلاتا ہے، یعنی بیمار ایک عضو ہوتا ہے لیکن ما بقیہ جو اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور اس بیمار عضو کا ساتھ دیتے ہیں بیدار رہنے میں اور بخار زدہ ہونے میں، یعنی حقیقت میں ایک عضو بیمار ہوا لیکن سارے اعضاء بیمار معلوم ہوتے ہیں، بخار سارے اعضاء پر ہوتا ہے اور شب بیداری میں سارے اعضاء شامل ہوتے ہیں۔ یہی حال مومنین کا ہے کہ ایک آدمی اگر پریشان ہوتا ہے تو سارے مومنین پریشان ہوتے ہیں، ایک آدمی اگر خوش ہوتا ہے تو سارے مومنین خوش ہوتے ہیں۔ تو تم مومنین کو دیکھو گے کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں جسم کی طرح سے ہیں۔ کس چیز میں؟ اس کی مثال، اس کی تفصیل آگے کر دی۔ اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جب جسم کو ایک عضو میں تکلیف کی شکایت ہوتی ہے یا جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس عضو کی وجہ سے یا اس عضو کے لیے ما بقیہ جسم ایک دوسرے کو بیداری اور بخار کی طرف بلاتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون کرجل واحد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین ایک مرد کی طرح سے ہیں، یعنی جیسے ایک مرد اور اس کے سارے اعضاء ہوں اسی طرح سے سارے مومنین ایک مرد کی طرح سے ہیں، یعنی ایک مرد کے اعضاء کی طرح سے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، یہ عینہ اور عینہ دونوں پڑھا گیا ہے، اسی طرح سے آگے راسہ اور راسہ بھی پڑھا گیا ہے۔ ان اشتکا عینہ، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، وَإِنِ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اور اگر اس کا سر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔
یا معنی یہ ہے کہ اگر اسے اپنی آنکھ میں تکلیف کی شکایت ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف معلوم ہوتی ہے، اور اگر اپنے سر میں تکلیف کی شکایت ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح سے ہے کہ بعض سے قوت پاتا ہے یا بعض کو قوت دیتا ہے، یعنی جس طرح دیوار مختلف قسم کی چیزوں سے جوڑ دی جاتی ہے، اس میں ایک چیز دوسرے چیز کو قوت پہنچاتی ہے اور سب مل کر کے بہت مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے معاون ہوتا ہے، اسے قوت پہنچانے والا ہوتا ہے اور سب مل کر کے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ثم شبک بین اصابعہ، اور اسے سمجھانے کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک فرمائی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان ڈال دیا اور اس کے بعد یہ سمجھایا کہ جس طرح سے یہ انگلیاں ایک دوسرے سے مل کر کے اب مضبوط ہو گئی ہیں، اب ہاتھ کو الگ کرنا مشکل ہوگا، یہی حال ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کان اذا اتاہ السائل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب ان کے پاس سائل آتا یا حاجت مند آتا، قال اشفعوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے کہ تم اس کے لیے میرے پاس سفارش کرو، اشفعوا الیہ، یعنی میری بارگاہ میں تم اس اجنبی آدمی کی سفارش کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ فلتؤجروا، تو تمہیں اجر دیا جائے گا، یعنی تم سفارش کرو گے تو تمہیں سفارش کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب جو آیا ہے اس کا کام کس طرح پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے رسول کی زبان پر فیصلہ فرمائے گا جو چاہے گا، یعنی جس کام سے وہ آیا ہے اس کے بارے میں جو ہونا ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، لیکن تم اس کی سفارش میرے پاس کرو گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہو جاؤ گے، تمہیں اجر دیا جائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم دوسرے مسلمان کی مدد کریں، اس کی مدد کرنے کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انصرہ مظلوما، مظلوم ہونے کی صورت میں ہم اس کی مدد کرتے ہیں، فکیف انصرہ ظالما، تو ہم ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسے کریں؟ قال تمنعہ من الظلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں ظلم سے منع کر دو، یعنی تم اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ فذالک نصرک ایاہ، تو یہ تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ اب اگر وہ مظلوم ہے، کوئی طاقتور آدمی اس پر ظلم کر رہا ہے تو اپنے بھائی کو اس کے ظلم سے نجات دلا دیتا ہے، پریشانی سے چھٹکارا دلا دیتا ہے، یہ اس کی مدد ہو گئی۔ تو جب تمہارا بھائی یہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو عذاب نار میں گرفتار ہوگا، غضب الہی کا سزاوار ہوگا، تو اگر تم انہیں ظلم سے روک دو گے تو اس کا مطلب تو نے اللہ کے غضب سے بچا لیا اور جہنم کے عذاب سے اسے بچا لیا، یہ اس کی مدد ہوئی۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔
وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے۔ یہ لا یظلمہ یہ نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے، یہی حال لا یسلمہ کا ہے کہ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے سپرد کرے یا نہ اسے ہلاکت میں واقع ہونے دے۔ ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اور جس شخص نے کسی مسلمان سے کوئی معمولی سی بھی مصیبت دور کی، جس کی وجہ سے وہ حزن و ملال کا شکار تھا، جو مصیبت یا جو چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی، اگرچہ وہ معمولی ہو، قربتاً میں تنوین تاخیر کے لیے، اور جس نے کسی مسلمان سے معمولی سی مصیبت بھی دور کی، اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے روز قیامت کی پریشانیوں میں سے مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت دور فرما دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، چاہے اس کے بدن کی پردہ پوشی کی یا اس کے عیب کی پردہ پوشی کی، یعنی وہ برہنہ تھا اسے کپڑا عطا کر دیا، یا اس کا کوئی عیب یہ اسے معلوم ہو گیا اس نے پردہ ڈال دیا اور پرچار نہیں کیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی لوگوں کے سامنے اسے رسوا نہیں کرے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے بے سہارا چھوڑے۔ لا یخذلہ، یعنی اسے اس کی مدد کرنا نہ چھوڑے، اعانت نہ چھوڑے تو بے سہارا نہیں رہے گا، تو نہ اسے بے سہارا چھوڑے، ولا یحقرہ، اور نہ اس کی تحقیر کرے، نہ اسے ذلیل کرے۔ والتقویٰ ہاں ہونا، اور تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یہاں ہوتا ہے۔ ویشیر الی صدرہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ارشاد کے وقت اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ ثلاث منار، اس طرح سے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے رہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مرد کے شر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اس کی تذلیل کرے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی مسلمان پر ہر مسلمان کا خون اور مال اور اس کی آبرو حرام ہے، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کا خون بہائے یا اس کا مال برباد کرے یا اس کی آبرو کو برباد کرے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن عیاض ابن حمار قال، اور عیاض ابن حمار سے مروی ہے انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت ثلاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت 3 ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ ذو سلطان مقسط، سلطان غلبہ، ذو سلطان غلبے والا یعنی حاکم، مقسط انصاف کرنے والا، متصدق کا معنی ہوا لوگوں پر احسان کرنے والا، موفق جسے توفیق دی گئی ہو یعنی خیر کی۔ تو اہل جنت یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، انصاف کرنے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا، بادشاہ حاکم جسے خیر کی توفیق دی گئی ہو، ایک ہو گیا۔ ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى ومسلم، اور وہ مرد جو رحم کرنے والا ہے، رقیق القلب ہے ہر قرابت دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، یعنی اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے قرابت داروں کے لیے بھی اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی۔
تو وہ مرد جو رحم کرنے والا ہے، رقیق القلب ہے، ہر قرابت دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے۔ اور تیسرا شخص ہے وہ عفیف متعفف ذو عیال، اور عفیف یعنی وہ شخص جو ایسی چیزوں سے بچتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی پارسا۔ متعفف، اور وہ لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہے، حالانکہ وہ عیال والا ہے، اس کے بال بچے ہیں، اسے پیسے کی ضرورت ہے، سامانوں کی ضرورت ہے، مگر اس کے بعد بھی وہ مانگنے سے بچتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ پارسا آدمی ہے، حرام چیزوں سے وہ بچتا ہے۔ تو ایسے 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ جنتی ہیں۔ وہ اہل النار 5، اور اہل نار 5 ہیں، یعنی 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم تبع لا یبغون اہلا ولا مالا، وہ ضعیف، وہ کمزور آدمی جس کے پاس عقل نہیں ہے، الذی لا زبر له، جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے درمیان تابع ہوتے ہیں، یعنی وہ مالداروں کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، اپنی عقل سے کچھ سوچتے نہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کی طرف سے انہیں کچھ کھانے پینے کا مل جائے۔ لا یبغون اہلا ولا مالا، یہ لوگ نہ تو بیوی طلب کرتے ہیں اور نہ حلال مال کی جستجو کرتے ہیں، بس اسی کے پیچھے لگے رہے، ہر طرح کی خواہش پوری کرنے کے لیے جس طرح بھی موقع میسر آ جائے خواہش پوری کر لیتے ہیں، چاہے وہ نفس کی خواہش ہو یا مال کی خواہش ہو۔ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہ بے عقلی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہش کی تکمیل کے لیے جو جائز طریقہ مقرر فرمایا ہے اس طرح سے حاصل نہ کریں اور حرام طریقے سے اسے حاصل کریں، حلال مال کی کوشش نہ کریں، حرام مال کیا تلاش کرتے پھریں۔ والخائن الذی لا یخفی له طمع وان دق الا خانہ، اور وہ خیانت کرنے والا جس کے لیے کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے جس کی طمع کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ باریک ہو، پوشیدہ ہو، مگر یہ کہ اسے حاصل کر کے اس میں وہ خیانت کرتا ہے، تو ایسا خائن بھی جہنمی ہے۔ ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك، اور ایک وہ شخص ہے جو صبح نہیں کرتا، شام نہیں کرتا، مگر اس حال میں کہ وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے تمہارے اہل کے سبب اور تمہارے مال کے سبب، تمہارے اہل و عیال اور مال کے سبب وہ تمہیں دھوکہ دینے اور فریب دینے کے فراق میں رہتا ہے، اسی حال میں اس کی صبح ہوتی ہے، اسی حال میں اس کی شام ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ اور چوتھی صورت کہتے ہیں وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھے درجے پر بخل کا یا کذب کا ذکر کیا، یعنی بخیل کے بارے میں یا کاذب کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن وہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے وہ راوی کو محفوظ نہیں رہے، اس لیے اس کا حاصل بیان کر دیا کہ چوتھے نمبر پر حضور نے بخل یا کذب کا ذکر کیا تھا۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وَالشِّنْزِيرُ الْفَحَّاشُ، یعنی بدخلق فحش ہو، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی جہنمی ہوگا۔ شنزیر کا معنی ہوتا ہے فحاش، یعنی بہت زیادہ بکنے والا، فحش بکنے والا، بدخلق آدمی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں جو نفی ہے ایمان کی وہ ایمان کامل کی نفی ہے، وہ نفی صرف کمال کی ہے، نفس ایمان کی نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخدا وہ مومن نہیں ہوگا، بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں۔ قیلا من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں ہے؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہاں لکھا لا یؤمن اور باقی کتابوں میں لا یأمن، امنا یأمن، لا یأمن جارہ بوائقہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے دھوکے اور فریب سے محفوظ و معمول نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فساد اور دھوکے سے محفوظ و معمون نہ ہو۔ تو وہاں ایمان کی کمال کی نفی کی گئی اور یہاں جنت میں جانے کی نفی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا دخول اولی نہیں ہوگا، یا یہ جنت میں کب جائے گا؟ جب اپنی ان بدعمالیوں کی سزا بھگت لے گا، اس کے بعد جا سکے گا۔ وعن عائشہ وابن عمر، اور حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے، یعنی ایسا لگ رہا تھا، اتنی تاکید کر رہے تھے، اتنی وصیتیں کر رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جلد ہی جبریل امین یہ اس بات کا حکم لے کر کے آ جائیں گے کہ پڑوسی بھی وارث ہوگا۔ اتنے زیادہ حقوق پڑوسی کے ہوتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تین آدمی ہو فلا یتناجع اثنین دون الآخر، تو تیسرے کو چھوڑ کر کے دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ جب کل تین ہی آدمی ہیں تو اگر دو آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو ایک آدمی باقی بچ جائے گا۔ تو فرمایا کہ فلا یتناجع اثنان دون الآخر، تو ایک کو چھوڑ کر کے دو آدمی سرگوشی نہ کریں، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ اور لوگوں سے تم مل جاؤ، من اجل ان یحزنہ، اس سبب سے کہ یہ سرگوشی کرنا اسے رنجیدہ کر دے گا، اس سے اسے تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ یہ دونوں میرے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین والنصیحہ، اور حضرت تمیم داری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین یہ خیر خواہی ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ قلنا لمن، ہم نے پوچھا کہ دین کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ قال للہ ولکتابہ، دین یہ خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ دین سب کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کے اوامر و نواہی پر بحسن و خوبی عمل کریں۔ اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں، اس پر اعتقاد رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی طرح سے اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیر خواہی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن جریر ابن عبداللہ قال، اور حضرت جریر ابن عبداللہ سے مروی ہے فرمایا باعیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر۔ یعنی بیعت کے وقت گویا یہ بات کہی گئی کہ نماز قائم رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کریں گے، کبھی بھی کسی کی بدخواہی نہیں کریں گے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔
یہ باب الشفقت والرحمہ کی پہلی فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔